الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ایسے کام جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ مکمل سنیں تاکہ آپ کو اعتکاف کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو سکیں، اور بہت فائدے والی چیزیں ہیں۔ یہ سارے کام جو 10 ہیں کام جن سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ نمبر 1، مباشرت کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا ہے اور ان سے جا کر ہم بستری کر لیتا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم جب مسجد میں اعتکاف کرو تو اس اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو، مطلب اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ اگر ایسا کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مرتد ہو جانا۔ ایک معتکف اعتکاف کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر وہ کوئی اور مذہب، یہودی یا عیسائی بن جاتا ہے، یا کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ تو مذہب کے چھوڑنے پر، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو یہ وہ بندہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، نشہ آور شے کا استعمال کرنا۔ اعتکاف کی حالت میں نشے والی کوئی چیز اگر استعمال کر لیں، چرس، بھنگ یا شراب یا کسی اور چیز سے نشہ آ گیا، اور وہ چیز ظاہری بات ہے جب استعمال کرنے سے نشہ آئے گا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نشہ آور چیز سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 4، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو جائے تو آپ بخوبی جانتے ہیں، جھوٹ بھی گناہوں میں آتا ہے، غیبت بھی آتا ہے، والدین کو گالی دے دینا، اس کے علاوہ شراب کو پی لینا، تو یہ ساری باتیں جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، جنون اور بے ہوشی۔ کسی وجہ سے معتکف جنون میں چلا جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے، پورا دن اس طرح بے ہوشی میں رہتا ہے، بے ہوش رہنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوش رہنے سے اگر مسلسل پورا دن ہی وہ بے ہوشی میں رہا، وہ اپنے سے بے خبر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب روزہ ٹوٹے گا تو اس کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس کا آنا۔ ایک عورت وہ اعتکاف کرتی ہے تو اس کو ماہواری آ جاتی ہے، جو مہینے کے بعد دن آتے ہیں اسے حیض کہتے ہیں۔ تو جب وہ دن شروع ہو گئے، اس کو بلڈ آنا شروع ہو گیا، حیض شروع ہو گیا، تو اس سے عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اور نفاس ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلڈ خارج ہوتا ہے وہ نفاس ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، غیر شرعی امور کے لیے مسجد سے باہر نکلنا۔ جو مسجد کی حد ہے اس سے باہر نکل جانا اور کوئی وجہ بھی نہیں، کسی قسم کی کوئی اجازت بھی نہیں اس میں، کہ اس کا وضو بھی ہے، اس کو کوئی کام بھی نہیں، بغیر کسی ضرورت کے وہ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یا کوئی عذر وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کرنا ہے یا آپ نے واش روم میں جانا ہے تو یہ ایک عذر ہے جن کی بنا پر آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کا عذر بھی نہیں پایا جا رہا اور آپ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بغیر کسی عذر کے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ نمبر 8، ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، کہ آپ مسجد سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو آپ نے ضرورت کو پورا کیا، آپ واش روم گئے یا وضو کیا تو اس کے ساتھ آپ نے اور وقت ضائع کر دیا، بہت سارا وقت آپ ویسے کھڑے رہے، ضرورت بھی پوری کی اور ساتھ ساتھ اپنا وقت کھڑے ہو کر ضائع کر دیا، تو ضرورت سے زیادہ آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس بات پہ بھی آپ نے اس بات سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 9، روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف وہ اعتکاف بیٹھے ہیں تو کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے سے آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سنت موقدہ علی الکفایہ جو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ جب روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے خوش نصیب اپنے روزے کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 10، مسجد کے حجروں میں جانا۔ مسجد کے ساتھ ناظرین حجرے بنے ہوتے ہیں،
جہاں پہ مائک وغیرہ ہے جس میں اذان دی جاتی ہے، یا کچھ کمرے بنے ہوتے ہیں جہاں پہ قاری صاحبان کی رہائش ہوتی ہے، یا مؤذن کے لیے رہائش بنی ہوتی ہے، یا کسی مسافر کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں مسجد سے باہر ہیں، ان جگہوں پہ نہیں جا سکتے۔ اعتکاف والا مسجد کے علاوہ یہ جو کمرے ہیں، حجرے ہیں، یا کوئی سٹور ہے، ان جگہوں پہ نہیں جائے گا، ان کمروں میں نہیں جائے گا۔ اگر معتکف ان کمروں میں جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، یہ 10 کام تھے، ان میں سے کوئی بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اعتکاف کی حفاظت رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اعتکاف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ